السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب، مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال، نہر امیر المومنین کون سی نہر ہے؟ جواب، دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام نہر امیر المومنین ہے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں تیار کروائی گئی تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ سوال، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوئی؟ جواب، حجر اسود بیضوئی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ سوال، یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دشمن گردانتے ہیں؟ جواب، یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے سخت سورۃ النساء آیت نمبر 127 ہے۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سوال، کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالسلام کا نام دیا گیا۔ سوال، عمرہ کرنے والوں پر کون سا طواف فرض ہے؟ جواب، عمرہ کرنے والوں پر طواف عمرہ فرض ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں وضو کے کیا مطلب ہے؟ جواب، وضو صفائی کا ایک عمل ہے۔ سوال، چونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب، چونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال، اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔
جواب: اس ہندو پبلیشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے، جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ سوال: طائف کے سفر میں کون اور کتنے شخص ایمان لائے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر میں صرف ایک شخص ایمان لایا، اور وہ ایمان لانے والا خوش نصیب باغ کا ملازم عداس تھا۔ سوال: کس خلیفہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارکباد آئی تھی۔ سوال: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ سوال: قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ جواب: قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام کیا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مکہ کا دوسرا نام ام القرا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ سوال: انسانی صورت والا پرندہ اللہ پاک نے کس نبی کے دور میں پیدا فرمایا؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں، اور ان کا رزق وہ جانور ہے جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا اور اس حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب: اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال: ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب: ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔
سوال: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔